کیا آپ نے کبھی اسرائیلی جھنڈے کے اندر موجود اس اسٹار آف ڈیوڈ یا پروفٹ داؤد کے ستارے کو دیکھ کر یا یہودی قوم کو جگہ جگہ اسے اپنی مذہبی رسومات اور تاریخی عمارتوں پر استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اسے قبالہ نامی کالے جادو کے دوران استعمال ہوتے دیکھ کر اور سب سے بڑھ کر اسے ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کے اندر جادو کے لیے استعمال ہوتا دیکھ کر کیا کبھی سوچا کہ آخر یہ ستارہ ہے کیا؟ یہ آیا کہاں سے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یہودی قوم اسے اس قدر اہمیت کیوں دیتی ہے کہ اسے اپنی ہر مقدس چیز کے اندر شامل کرنا نہیں بھولتی؟ اور اس کی نسبت حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کیوں ہے جنہیں اللہ نے جنات اور جادو پر کنٹرول دیا تھا؟ اسلام کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے؟ اگر آپ کے مائنڈ میں بھی کبھی یہ سوال آئے ہیں اور آپ اس کا جواب نہیں جانتے تو آئیں آج کی اس ویڈیو کے اندر انہی انٹرسٹنگ سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسٹار آف ڈیوڈ کا سب سے قدیم نشان 3 صدی عیسوی کے اندر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 3 سال بعد ڈیڈ سی کے پاس ملتا ہے۔ دنیا کے دوسری قدیم تہذیبوں کے اندر مثلاً ہندوازم، بدھزم اور ایون کے اسلام کے اندر بھی اسے مختلف جگہوں پر تاریخی طور پر استعمال کیا گیا، لیکن یہودی قوم نے اسے کسی اور وجہ سے اپنایا تھا۔ تاریخی طور پر بنی اسرائیل قوم یہ مانتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ اس بنی اسرائیل قوم کے پہلے بادشاہ اور ایک ہی وقت کے اندر پیغمبر بھی تھے اور ان پر زبور جیسی الہامی کتاب بھی نازل ہوئی تھی، اللہ نے ان کے لیے ایک نشانی کے طور پر ایک ایسا ستارہ آسمان کے اندر ظاہر کیا جس کے 6 کونے تھے، یعنی زمین سے دیکھنے پر وہ 6 کونوں والا ایک ستارہ معلوم ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل قوم کے مطابق اللہ نے تورات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ خوشخبری دی ہے کہ جس دن یہ ستارہ آسمان کے اندر دیکھا جائے گا اس دن اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بادشاہ عطا کرے گا اور پوری دنیا پر تمہاری حکمرانی کا آغاز ہوگا، اور ایسا ہوا بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اس قوم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر اتنا عروج دیکھا کہ پوری دنیا پر جہاں جہاں بھی اس وقت آبادی موجود تھی وہاں پر اس قوم کی حکومت تھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جو کہ ان کے بیٹے تھے اسی بنی اسرائیل قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کرنا جو کہ قیامت تک تو کسی اور کو عطا نہ کرے، اور اسی وعدے کے مطابق یہ قوم اس وقت اپنا عروج دیکھ چکی ہے، لیکن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہٹا کر امت محمدیہ کو دنیا کی حکومت عطا کر دی اور ہمیشہ کے لیے سزا کے طور پر اس قوم کو دربدر کر دیا۔ لیکن آج بھی یہ آئیڈیالوجی موجودہ یہودی قوم جو کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک یہودا قبیلے کی نسل سے ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ اللہ نے انہیں پوری دنیا پر حکمرانی کا حق دیا ہے جو کہ ان کا آخری مسیح یعنی دجال پورا کرے گا۔ اور آج بھی یہودی قوم کے مطابق جب دجال کا ظہور ہوگا تو داؤد علیہ السلام کی طرح ان کے بادشاہ کی طرح جو کہ اللہ نے انہیں عطا کیا تھا سیم اسی طرح سے 6 کونوں والا ستارہ ایک بار پھر سے آسمان کے اندر ظاہر ہوگا جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ہوا تھا، اور یہ ایک بار پھر سے اشارہ ہوگا کہ ایک بار پھر سے ہماری قوم کی حکمرانی پوری دنیا پر قائم ہونے والی ہے۔ اسی لیے آج بھی اسٹار آف ڈیوڈ کو پوری دنیا پر حکمرانی کے لیے اللہ کی طرف سے حکم کے طور پر یہ لوگ اس اسٹار کو اپنے جھنڈے کے اندر شامل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لباس اور ہر ایک اہم چیز پر ظاہر بھی کرتے ہیں، اور دراصل یہ پوری دنیا کو ایک خاموش پیغام ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ نے تم پر حکومت کے لیے پیدا کیا، اور اس بات کی تصدیق اسلامی روایات سے بھی ہوتی ہے کہ مسلسل احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دجال کی آمد سے پہلے اور اس کے آنے کے بعد بھی یہودی قوم عروج حاصل کرے گی اور دنیا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ حاصل کر کے پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے انتہائی قریب ہوگی۔ لیکن اسی دوران جب دجال کے سامنے مسلمان یعنی امام مہدی علیہ السلام کی فوج کمزور پڑنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ اس فتنہ پرست قوم کو اور ان کے مسیح دجال کو ختم کر کے اس پوری دنیا پر ایک اصل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت کو قائم کرے گا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ بنی اسرائیل قوم کو عالمی حکومت دینے کے بعد ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان سے یہ حکومت چھین کر عربوں کو عطا کر دی گئی۔ بنو امیہ بنو عباس کے دور کے اندر ان لوگوں نے بھی عروج دیکھا اور ان کی نافرمانیوں کے بعد یہ حکومت ترکوں کے حوالے کر دی گئی، اور اس کے بعد مسلمانوں سے یہ حکومت ہمیشہ کے لیے چھین کر برٹشرز کو دے دی گئی، اور آج یہ طاقت امریکہ کے پاس ہے، لیکن بہت جلد امریکہ سے بھی چھین کر یہ چین کے پاس جانے والی ہے، جس کا ذکر ہمیں حدیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر بیان ہوتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک ایسی قوم جن کے چہرے چھوٹے اور چپٹے ہوں گے، ان کی ناک چوڑی ہوگی اور یہ قوم لادین ہوگی، یعنی اس کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، قیامت کے قریب اس کو عروج ملے گا۔ اور آج کے ٹائم میں اگر آپ یہ تمام علامتیں کسی قوم میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ چائنیز واضح طور پر دکھ سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اسے دجال کے ساتھی یا پھر ان کا لشکر سمجھ کر غلط فہمی کا شکار بھی ہو گئے، یہاں تک کہ ڈاکٹر اسرار بھی اس بات کے قائل تھے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ کا زمانہ ہوگا جس کے اندر چائنا ایک عالمی جنگ اور اکانومیکل جنگ کے اندر ایک سپر پاور بن کر ابھرے گا، لیکن اس کے بعد یہ بھی زوال کا شکار ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں اسی تیسری عالمی جنگ کے زمانے کے اندر ترکوں کی تباہی کا ذکر بھی ملتا ہے،
کہ وہ اس دوران کرسچن سے لڑ رہے ہوں گے، یعنی کرسچنز نے ان کے ملک پر حملہ کیا ہوگا جن کے پیچھے سپورٹ کرنے والے یہودی ہوں گے۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کی اکانومی اور اس کی پالیسی کے پردے کے پیچھے دراصل یہودی لابی قابض ہے۔ حدیث مبارکہ سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ یہ جنگ موجودہ ترکی کے داخلی دروازے پر یا پھر بارڈر پر اسے قبضانے کے لیے ہوگی، جس کو دروازہ کہا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دروازہ ہر اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی جگہ کے اندر داخل ہونے کے لیے استعمال ہو۔ اسی جنگ کے دوران اعلان ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، لیکن یہ ایک افواہ ہوگی۔ ترک فوج یہ سن کر اپنے 10 لوگوں کو اس خبر کی تصدیق کے لیے مکہ کی طرف بھیجے گی کہ پتہ کریں کہ آخر سچ کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں ان 10 لوگوں کے نام، ان کے والد کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں جس پر بیٹھ کر وہ جائیں گے۔ سٹار آف ڈیوڈ کو ایک جادوئی ستارہ بھی مانا جاتا ہے جو کہ سب سے قدیم لکھی گئی ہیبرو بائبل لینن گریک کوڈکس کے اندر بھی دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہودی قوم مانتی ہے کہ یہ ستارہ جنات اور ان کے جادو کو بے اثر کرنے کے لیے اور ان کو قابو کرنے کے لیے ایک شیلڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر قبالہ کے دوران جنات آپ پر حاوی ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اس ستارے کی حفاظت کی وجہ سے وہ آپ پر حاوی نہیں ہو سکتے، اور اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنے دور کے اندر ان جنات کو قابو کرنے کے لیے جو انگوٹھی استعمال کیا کرتے تھے اس کے اندر بھی یہ سٹار آف ڈیوڈ موجود ہے۔ یہی وہ انگوٹھی ہے جو کہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جنات کو کنٹرول کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، جس کو سیل آف سولومن بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی قبالہ جادو کے اندر اس ستارے کو حفاظتی شیلڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی نشان حضرت داؤد علیہ السلام کی ڈھال پر بھی موجود تھا۔ آج بھی موویز کے اندر اس قبالہ جادو کو پرموٹ کرتے ہوئے اسے سمبلزم کے طور پر بار بار اس طرح سے پرموٹ کیا جاتا ہے تاکہ نوجوان نسل کو اس سکرین کے ذریعے اس جادو اور اس کی کفریہ رسموں کے اندر لاشعوری طور پر شامل کیا جائے۔ ذرا غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان فلمز کے اندر جان بوجھ کر ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں، اس طرح کا ماحول دکھایا جاتا ہے تاکہ کوئی اس سے انسپائر ہو کر ایسا کرنے کی کوشش کرے گا تو جنات ضرور اس کے جسم پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ دراصل جنات کو اپنے جسم پر قبضے کے لیے بلانے کا ایک سیکریٹ کوڈ ہوتا ہے جو کہ انتہائی سوجھ بوجھ کے بعد جان بوجھ کر دکھایا جاتا ہے، اور عام لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آج یہودی قوم کے اندر جگہ جگہ پر مذہبی اور تاریخی عمارتوں پر سٹار آف ڈیوڈ کو بنانے کا رواج 18ویں صدی کے اندر اس وقت شروع ہوا جب یورپ کے اندر یہودی قوم نے دیکھا کہ کرسچن قوم کا مذہبی سمبل یعنی کراس چرچز کے علاوہ ہر ایک اہم جگہ پر موجود ہے، اور اسی چیز کو ریپلیس کرنے کے لیے ان لوگوں نے اپنا مذہبی سائن یعنی سٹار آف ڈیوڈ کو ہر ایک اہم بلڈنگ، عبادت گھروں، کتابوں، قبروں، اسٹیشنری اور یہاں تک کہ اپنے کپڑوں تک میں شامل کرنا شروع کر دیا، جو کہ اب ان کے کلچر کا حصہ بن چکا ہے جس کی توہین وہ برداشت نہیں کرتے۔ 2019 میں امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی کے اندر ایک یہودی LGBT کمیونٹی نے ایک رینبو کلر کا جھنڈا اٹھا کر جس کے درمیان سٹار آف ڈیوڈ موجود تھا اپنے حقوق کے لیے احتجاج کیا، اور سٹار آف ڈیوڈ کی اسی توہین کی وجہ سے فوراً سے اس جھنڈے کو بین کر دیا گیا۔ سچ یہ ہے کہ آج بھی سٹار آف ڈیوڈ اور اس کی تاریخ کو لے کر کافی بحث کی جاتی ہے، کیونکہ یہودیت اکثر من گڑت روایات اور جھوٹ پر مشتمل ہے، اور کچھ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ دراصل سٹار آف ڈیوڈ 2 ٹرائنگلز کو دکھاتا ہے جو کہ ایک دوسرے کے سامنے موجود ہیں۔ ایک ٹرائنگل اوپر خدا کی طرف اشارہ کرتی ہے تو دوسری نیچے انسان کو شو کرتی ہے، جبکہ کچھ کے مطابق اوپر نیچے کے علاوہ یہ 4 سمتوں کو ظاہر کرتی ہے، یعنی مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، اور کچھ کے مطابق اس ستارے کی وجہ سے 12 ٹرائنگل بنتی ہیں جو کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو شو کرتی ہیں، جبکہ زیادہ تر یہودی قوم کے عقیدے کے مطابق یہ سٹار آف ڈیوڈ آج بھی انہیں اس بات کی یاد دلاتا ہے اور امید اور حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ یورپ کے اندر ان کی نسل کشی کے بعد آج بھی ان کا عروج ایک بار پھر سے آنے والا ہے۔ باقی مکمل سچ کیا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔